أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ ترجمہ: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ستارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ یہ خواہش نفس سے کچھ بولتے ہیں۔ یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے جو طاقتور ہیں۔ پھر وہ پوری طرح بیٹھے جبکہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے۔ پھر وہ قریب ہوئے، پھر مزید نیچے آ گئے تو وہ 2 کمان کے فاصلے پر ہو گئے یا اس سے بھی کچھ کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو حکم بھیجا سو بھیجا۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم ان میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو ایک اور بار بھی اترتے دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اسی کے پاس ہمیشہ رہنے والی بہشت ہے۔ جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ جی اب انشاءاللہ باجی جان شگفتہ جبین درود اہل بیت پیش کریں گی۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے،
اور سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے، کرار پر درود اللہ کے شیر ہے درے، کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ جزاک جزاک اللہ اللہ خیر۔ شگفتہ، تا خوش رہیں، آباد رہیں، اسی طرح اللہ کریم آپ کو منتخب کیے رکھے اپنے پیاروں پر درود بھیجنے کے لیے۔ آپ ہماری محفل میں اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ یہ گلہائے عقیدت بکھیرتی رہیں۔ گوشہ نور کا یہ قافلہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ الحمدللہ میری ایک ایک نوری بہن کو اللہ نواز دے ان محبتوں سے، ان عقیدتوں سے جو ہر امتی خاتون کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا کی جانب سے خاص تحفہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سفر پر جاری و ساری رکھے، یہ قافلہ اسی طرح چمچم کرتا خوبصورت گلہائے عقیدت پیش کرتا رواں دواں رہے، اور معراج کی خوشیاں جو آج منانے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے تمام فیض و برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو نوازے، آمین ثم آمین۔ جی لبنہ۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھی میرا قرار آپ سے ہے۔ جزاک اللہ خیر سریا، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں اور اس خوبصورت چاہت میں، جس چاہت میں ڈوب کے آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ آقا دو جہاں
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ لفظوں میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ جب یہ الفاظ محبت کے جزموں میں ڈھل جاتے ہیں تو یہ الفاظ کبھی اشعار بن جاتے ہیں، کبھی کسی نعت کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر ایک خوبصورت دل اپنی محبتوں کے لیے لفظ ڈھونڈتا ڈھونڈتا ان خوبصورت لفظوں تک جا پہنچتا ہے، اور پھر ان لفظوں میں اپنے دل کی محبتیں سمو کر وہ محفل میں جب پڑھتا ہے تو ہم جیسے کتنے لوگ ان محبتوں کے صدقے دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سرکار کے نام پر سجی گئی یہ محفلیں نصیبوں والوں کے نصیب میں ہوتی ہیں، اور یہاں وہی آ سکتا ہے جس پر سرکار دو عالم کی نگاہ خاص ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی لبنہ۔ جی داجی جان، اب ہدیہ نعت پیش کریں گی اقصیٰ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد رجب دیے اج عرش تے آقا جانا ہے، اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آقا جانا ہے، اس عرب و عجم دے مالک نو اللہ نے کول بلانا ہے، اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آقا جانا ہے، لنگ پار محمد گئے سترا، لنگ پار محمد گئے سترا، نبیاں نو رب نے کہہ دیتا، نبیاں نو اے سمجھا دیتا، جتے سڑدے نے جبریل دے پر میرا اوتھے آنا جانا ہے، اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آقا جانا ہے، اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آقا جانا ہے، ہاتھ بن کے ساریاں نبیاں نے اج لینو لین کھلو جانا، اج لینو لین کھلو جانا، اج لینو لین کھلو جانا، پھر عبداللہ جایا حق نے نبیاں دا امام بنانا ہے، اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آقا جانا ہے، اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آقا جانا ہے، اج ملنا احمد اللہ نو سجدہ
راہیے سہادہ صحرا سر رکھ کے سہادہ صحرا سر رکھ کے مازاغ دا کجلا پانا ہے اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آقا جانا ہے اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آقا جانا ہے جس چہرہ لکایا آدم کو موسیٰ عیسیٰ تے یوسف تو موسیٰ عیسیٰ تے یوسف تو موسیٰ عیسیٰ تے یوسف تو پھر اس عربی دا جلوہ رب نے رج رج کے روپ وکھانا ہے اج رات مبارک رجب دی اج عرش تے آقا جانا ہے اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آقا جانا ہے جد حشر دہاڑے وچ سرور حیدر نے سامنے ہونا ہے حیدر نے سامنے ہونا ہے تیرے یار حزین اے لکھیا معراج دا گیت سنانا ہے اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آقا جانا ہے اس عرب و عجم دے مالک نو اللہ نے کول بلانا ہے اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آقا جانا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ خیر رقصہ سلامت رہیں بیٹا جیتی رہیں اللہ کریم آپ کو مزید نوازے اور بہترین کامیابیاں عطا فرمائے اور سرکار دو عالم اور بی بی فاطمہ الزہرا کی نگاہوں میں آپ ہمیشہ رہیں جزاک اللہ خیر ابھی میں دیکھ رہی تھی مجھے اپنی محفل میں آج ہماری نوری ماں محترمہ فرزانہ اکرم نظر آئی ہیں کیا یہ فرزانہ اکرم لاہور سے ہی ہیں جنہوں نے ہمیں آج شاید لائیو محفل میں فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے فرزانہ آپا اگر آپ ہیں تو پلیز ضرور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں اور یہ ہماری سب سے بزرگ ساتھی ہیں اور سب سے پرانی ساتھی ہیں گوشہ نور کی ان کی دعائیں ہمیشہ گوشہ نور کو ہر مشکل گھڑی میں نکال لے جاتی ہیں ہمیں استقامت پہ جمائے رکھنے کی دعائیں ہمارے ایمان کی سلامتی کی دعائیں یہ شب و روز کرتی رہتی ہیں اور بس یہ ہمارے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی ہیں ہماری بہت پیاری بہت قابل احترام فرزانہ آنٹی آپ اگر واقعتاً آپ ہی ہیں جو میں پڑھ رہی ہوں فرزانہ اکرم تو ضرور آپ سب ساتھی آپ سے مل کے خوش ہوں گے جی السلام علیکم وعلیکم سب کو بہت بہت میں آج حاضر ہوں آپ کی خدمت میں بہت مجھے خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور سب کی حاضری کو قبول کرے میں نے کہا کہ آج میں بھی اپنی حاضری لگا دوں آج بڑی برکت رات ہے تو میں نے بھی اپنی حاضری آج لگوا دیا ٹھیک ہے جی اللہ انشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی
या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मन बिल इल्म वल हिल्म वल हिक्म व बारिक वसल्लम। सुबहानल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा। हजारों करोड़ों दुरूदो सलाम मेरे प्यारे आका नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कि जिनकी उम्मत में हमें कबूल कर लिया गया। हम अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करते हैं, बेहद करम है कि हम सब मोहम्मदी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और आज हम अपने प्यारे आका के उस अजीमुशान मुजज़े की याद में इकट्ठे हुए हैं, याद मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जब हम बात करते हैं मिराजुन नबी की तो बहुत सारे सवालात इर्द गिर्द से हमारे कानों से टकराते हैं कि मेराज तो इस तारीख को नहीं हुई थी, मेराज तो क्या कहना चाहिए कि मेराज को मनाने का क्या तुक है भई, आप लोग क्यों मेराज मना रहे हो, ये तो आप बिद्दत कर रहे हो। इस तरह के सवालात जो हैं वो हमारा फोकस, हमारी तवज्जुहात और हमारी यकसुई खराब करने के लिए शैतान हमारी जानिब उछालता है। हमेशा इस बात को याद रखें कि जब भी कोई इवेंट मनाया जाता है तो वो दीन का एक बुनियादी रुकन समझकर हम नहीं मना रहे होते। और पिछली दफ़ा भी शायद हमने इस बात को समझा था कि बहुत जो ख़ास बातें होती हैं ना उनको अल्लाह पर्दे में रखता है, अल्लाह राज में रखता है। जैसे लैलतुल कदर को राज में रखा गया, एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जाती ताकि वो राज रहे मोहब्बत वालों के, और मोहब्बत क्या कहना चाहिए अल्लाह और उससे रसूल से जो मोहब्बत करने वाले हैं उनके दरमियान और अल्लाह रसूल के दरमियान राज रहे। ये राज इसलिए होता है कि जो चाहत वाले हैं वो अपनी लगन में और बढ़ें और जिनके दिल में शक है, वसवसा है, वो उसी में गिरफ्तार रहें। ठीक है, क्योंकि बात फिर वही आ जाती है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। ये ख़ास लोग होते हैं जिनके दिल मोहब्बतों से लबरेज होते हैं और फिर वो ढूंढते हैं अपने जैसे मोहब्बतों के साथी जिनके साथ मिल बैठ के वो अपनी मोहब्बतें शेयर करें। और मिराजुन नबी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, बहुत बड़ा मौजज़ा है। कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मेन मुजज़ात का जो जिक्र किया गया है, वैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर्जनों मुजज़ात हैं जिनका अहादीसे सहिया में हमें बकसरत जिक्र मिलता है। लेकिन जो 3 मुजज़ात कुरान करीम में बयान किए गए हैं उनमें कौन कौन से मुजज़े हैं? सबसे पहला, सबसे बड़ा मुजज़ा जो है वो कुरान करीम खुद है। उसको एक मुजज़ा कहा गया कि ये अल्लाह के अल्फाज हैं और अल्लाह ने ये अल्फाज, अपने अल्फाज जो हैं वो अपने नबी पर उतारे, बजरिया वही उतारे गए और क़यामत तक ये कुरान इसी तरह महफूज रहेगा। और इसकी हक़ानियत की जो दलील है वो खुद कुरान ही है। और दूसरा मुजज़ा जो है जिसका कुरान करीम में ही हमें जिक्र मिलता है, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगली का इशारा किया और चांद 2 टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा इधर और एक इधर। दुनिया ने देखा, लोगों ने देखा, दुश्मनों ने भी देखा, दोस्तों ने भी देखा। ऐसा है ना कि कोई ख़ास बात होती है तो सिर्फ़ चुपके-चुपके दोस्तों को दिखाई जाती है। नहीं, ये ऐसा कमाल मुजज़ा था, पूरी दुनिया ने देखा। और
پھر اس معجزے کی ہم ڈیٹیل میں جائیں تو انڈیا تک بات پہنچ جاتی ہے. انڈیا میں یہ پیغام پہنچ چکا تھا جو ان کے پاس اللہ کے نبی آتے رہے اس خطے میں. انہوں نے بتایا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا، جو اللہ کا آخری اوتار آئے گا، وہ آسمانوں پر چاند کو 2 ٹکڑے کرے گا. اور پھر انڈیا میں بھی دیکھا گیا. اور آج جس جگہ وہاں پر شق القمر مسجد بھی موجود ہے، جہاں پر کچھ لوگوں نے یہ دیکھا تھا اور پھر وہ وہاں سے پیدل اس زمانے میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں بابا رتن ہندی کا نام بھی ہمیں ملتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ تھے جو گئے اور پھر انہوں نے آقا کی زیارت کی اور اسلام قبول کیا، اور واپس آ کر یہاں پر مسجد بنائی گئی. یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ آسمانوں پر چاند 2 ٹکڑے ہوا. اور تیسرا معجزہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم اطہر سمیت آسمانوں تک لے جایا گیا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزے کا لفظی مطلب کیا ہے؟ معجزہ کہتے ہیں عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، یعنی جو چیز عقل سے مبرہ ہو جائے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. جس کو عقل مان ہی نہیں سکتی، وہ عقل کے دائرے میں آتی ہی نہیں ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا. حضرت ابن عباس کی وہ حدیث، طویل حدیث ہے، اس کا جو اس میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دکھلایا گیا وہ آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، یعنی روحانی طور پر نہیں، فزیکلی اسی جسم اطہر کے ساتھ انہی اکھیوں سے میرے آقا نے ان سب چیزوں کا مشاہدہ کیا. اپنی آنکھوں سے آپ نے سب کچھ دیکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت بھی دیکھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں جنتیوں کے گھر بھی دیکھے، اپنے دوستوں کے گھر بھی دیکھے، اپنے دوستوں کے قدموں کی چاپ بھی سنی. اچھا، یہ بات اب عقل کو عاجز کر دیتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی دوست تو دنیا میں تھے؟ سیدنا عمر کا گھر دیکھا ہے نا آقا نے، تو ابھی سیدنا عمر تو گئے ہی نہیں جنت میں، اور آپ کا گھر وہاں. پھر سیدنا بلال کے جوتیوں کی آواز آپ نے سنی، قدموں کی چاپ آپ نے سنی. تو کیسے؟ تو یہ ہے جی ٹائم ٹریولنگ. وقت پھیر دیا گیا، یہ اللہ کے اختیار میں. اللہ جب چاہے وقت کو اللہ پھیر سکتا ہے. ٹائم ٹریولنگ کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے نا آج مسلم اسکالرز بھی اس پر بڑا کام کر رہے ہیں. بڑی ریسرچ ہوئی ہے ٹائم ٹریولنگ پر قرآن کی روشنی میں. معجزات قرآن بڑے بڑے ہیں. قرآن کی صرف وہی آیتیں نہیں ہیں جو ہمیں بازار ہم پڑھتے ہمیں نظر آتی ہیں. ایک ایک آیت کے پیچھے مختلف مفہوم اور معنی چھپے ہوئے ہیں. جس کو جتنی اللہ نے فہم و فراست دی ہے وہ اتنی گہرائی تک کھوج میں لگا ہوا ہے. اور آج بہت دھڑا دھڑ اسلامی اسکالر ٹائم ٹریولنگ پر کام کر رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کی گردش روک دی گئی. یہ کائنات جو ہے نا، اس کا وقت رک گیا تھا. جب میرے آقا نے اس کائنات سے قدم باہر نکالا تو وقت رک گیا، سٹاپ ہو گیا. وقت وہی ہے، وہ تو ہزاروں سالوں پر محیط سفر تھا، لمبا سفر تھا. اچھا، ایک اور بات میں یہاں پر عرض کروں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا لیلۃ الاسراء، اور ہم کہتے ہیں ہم لیلۃ الاسراء مناتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم معراج النبی مناتے ہیں. عرب میں آپ دیکھیں تو زیادہ تر وہاں پر لیلۃ الاسراء منائی جاتی ہے. اور لیلۃ الاسراء کا کیا مطلب ہے؟ اسراء کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کے وقت میں چلنا، رات کو سفر کرنا، اس کو کہتے ہیں اسراء. اور لیلۃ الاسراء کیا ہے کہ رات کا سفر. حضور کی جو معراج ہے نا، یہ دو پورشن ہے، اس کے 2 پارٹ ہیں اس کے. کیسے؟ ایک حصہ ہے زمینی سفر کا، آپ نے زمینی سفر کیا، اور دوسرا حصہ ہے آپ کا آسمانی سفر کا. جو زمینی سفر ہے اس کو ہم کہیں گے اسراء، اور جو آسمانی سفر ہے اس کو ہم کہیں گے معراج. اور اگر ہم اس پورے کو سمجھے تو یہ ہوگا اسراء والمعراج، زمینی سفر اور ساتھ آسمانی سفر. زمینی سفر کیا تھا جی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مغموم تھے، وہ بڑے غم کا سال تھا. اور آپ ام ہانی کے گھر جو ہے وہ سو رہے ہیں، اور فرشتہ آتا ہے، آپ کو اٹھا کر لے کے جایا جاتا ہے. آپ کے قلب اطہر کو زمزم سے جو ہے وہ غسل دیا جاتا ہے. اور محبتوں والے تو کہتے ہیں کہ دل کو نہیں دھویا گیا بلکہ زمزم کو دھویا گیا، کیونکہ اس زمزم میں اللہ نے پوری امت کے لیے
برکات رکھنی تھی. تو اس زمزم نے چھوا میرے آقا کے قلب اطہر کو، اور پھر آپ کا شرح صدر ہوا، سینہ مبارک آپ کا چاک کیا گیا. اور یہ ایک دفعہ بچپن میں بھی ہوا تھا آپ کا، وہ جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے تب بھی فرشتہ آیا تھا نا، تو اس نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا تھا. اچھا، اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسے اسپیشل معاملات اللہ تعالیٰ نے کیے کہ آپ میں وہ تمام تجلیات ایبزارب کرنے کی جو استطاعت ہے وہ بڑھا دی جائے، کیونکہ بہت بڑی تجلیات تھی جن میں سے آپ کو گزارا جانا تھا. ٹھیک ہے نا. تو پہلی تجلی تو وہی تھی کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ میں اپنا قرآن اگر میں قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ لرز اٹھتے. تو اس قرآن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے میں ابزارب کرنا تھا. تو بچپن ہی سے اس کی تیاری کروائی جا رہی تھی، بچپن ہی میں آپ کا شرح صدر کیا گیا، آپ کے سینہ مبارک کو دھویا گیا، آپ کے اعضاء کو جو ہے غسل دیا گیا. وہ جو وہاں پر بنو سعد قبیلہ میں جب آپ تھے حلیمہ سعدیہ کے گھر، بچپن ہی سے آپ کو پریپیئر کروایا جا رہا تھا، بتدریج کروایا جا رہا تھا. اور پھر آپ نے اس قرآن کو اپنے سینے میں سمویا، اور زبردست قسم کی تجلیات آپ نے سموئی. اور یہ تجلیات جو ہیں ان کو ایبزارب کرنے کی جو قوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی تھی، وہ اس کی برکات آپ کے ہر امتی کو بھی ودیت کی جاتی ہیں. جو آقا سے محبت رکھتا ہے اس کا تزکیہ نفس صرف آقا کی محبت کے ذریعے کیا جاتا ہے. اور تزکیہ نفس کیا ہے کہ ہمارے باطن کی استطاعت کو بڑھا دیا جاتا ہے، ہمارے قلوب کی طہارت اور پاکیزگی کا انتظام کیا جاتا ہے. اور یہ تزکیہ جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ نسبت ضروری ہے، یہ تعلق ضروری ہے، یہ قلبی تعلق ضروری ہے. یہ جو ہم مختلف دن آتے ہیں نا منانے کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں، یہ محبتوں کی یادیں جو ہم منانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی اسی چیز کی صحیح ہوتی ہے کہ ہم اس محبت کو بڑھائیں. کیونکہ جہاں جہاں میرے آقا کا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں میرے آقا متوجہ ہوتے ہیں. آج جو ہم مل بیٹھے ہیں نا تو ہم آقا کا ذکر کر رہے ہیں تو آقا متوجہ ہو رہے ہیں ہماری جانب. جب آقا متوجہ ہوتے ہیں تو ہمارے قلوب کی کیفیات بدلنے لگتی ہیں، اور یہی بدلاؤ جو ہے یہ تزکیہ نفس ہے، اور تزکیہ نفس ہمارا دھیرے دھیرے ہوتا چلا جاتا ہے. دیکھیے اس طرح کی محفل اٹینڈ کرنے کے بعد ہماری قلبی کیفیات کتنی زبردست ہو جاتی ہیں، ہماری نماز میں خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے، اور ہمارا تعلق رسول کتنا پختہ ہو جاتا ہے. اور یہ سنت ہے. یہ صحابہ کرام جو تھے نا وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے گرویدہ تھے کہ جہاں جہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریولنگ کی تھی نا مکہ سے، آپ حج کے لیے مدینہ شریف سے مکہ گئے تھے، تو جہاں جہاں میرے آقا رکے تھے قیام فرمایا تھا، صحابہ وہیں رکا کرتے تھے، اسی جگہ قیام کیا کرتے تھے. اور بعد میں جب مساجد بھی بن گئی ان جگہوں پر تو جو پرانے صحابہ تھے ان کو یاد تھا کہ آقا نے اس جگہ اس ٹیلے پر اس پتھر پر نماز ادا کی ہے، تو وہ صحابہ اسی جگہ نماز ادا کیا کرتے تھے. یہ سنت ہے، یہ اتباع ہے، یہ محبت ہے. وہ کہتے تھے مساجد بعد میں پڑھی ہیں، آقا نے یہاں سجدہ دیا ہم بھی یہیں پر پڑھیں گے. تو کیا ہے کہ یہ سارا کچھ محفوظ کر لیا گیا. بڑا زور لگایا وقت نے کہ یہ نشانیاں معدوم ہو جائیں، لیکن معدوم نہیں ہوئی. بڑا وقت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہلارے مارتا ہے کہ بند کرو یہ منانا، یہ سب کچھ کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی. اگر ہم ذکر نہیں کریں گے تو ہماری بددیانتی ہوگی اس محبت کے ساتھ جو ہمیں اپنے آقا سے ہے. ہم اپنی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے کیا چند منٹ چند گھنٹے بیٹھ کے آقا کی یاد نہ منائیں، ان تمام واقعات کو نہ یاد کریں جو ایک معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پر بٹھا کر لمحہ بھر میں بیت المقدس لے جایا گیا. 40 دن کی مسافت پر ہے بیت المقدس، قریب نہیں ہے.
بڑی دور ہے یروشلم. 40 دن قافلے سفر کرتے تھے تو یروشلم پہنچتے تھے. اور میرے آقا کو براق پہ جب بٹھایا گیا تو سب سے پہلا قیام پتہ ہے کہاں ہوا تھا؟ مکہ سے مدینہ شریف. سب سے پہلی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کو لے کے سب سے پہلا جو پڑاؤ تھا مدینہ شریف گئے، اور انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ یہ وہ شہر ہے جو آپ کا مسکن بنے گا، اور اس شہر میں آپ تشریف لائیں گے ہجرت کر کے. آپ کو وہاں مشاہدہ کروایا گیا، اور پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ لے جایا جاتا ہے کوہ طور پر. کوہ طور پر لے جایا گیا. اچھا، اب جب ہم نے پڑھنا ہے نا تو ہم نے یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ نبیوں کی سنت ہے زیارتیں کرنا. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم زیارت پر گئے، ہم نے وہ خاص مقامات دیکھے، تو کچھ کہنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے زیارتیں کرنے کی؟ زیارتیں کرنے میں ٹائم ضائع ہوتا ہے، آپ لوگ اتنی دیر بیٹھ کے عبادت کریں. تو یہ تو میرے رب نے اپنے رسول کو زیارتیں کروائیں صلی اللہ علیہ وسلم. کوہ طور دکھایا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر موسیٰ اپنے رب سے ملاقات کرنے گئے تھے. آقا علیہ السلام کو وہاں پر جبرائیل رکے ہیں اور آپ کو دکھایا ہے وہ مقام. پھر آپ کو بیت اللحم لے جایا گیا. بیت اللحم کیا ہے؟ بیت المقدس میں وہ جگہ جہاں پر مریم علیہ السلام نے جنم دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ دکھائی گئی. وہاں پر آپ رکے اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اچھا، اب یہاں سے ہمیں کیا سند ملتی ہے کہ جو کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جس میں ہمیں ابن تمیمیہ جو ہیں ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ جو زیارتیں وغیرہ کرنی ہے، نبیوں کے قیام کی جگہ کا وزٹ کرنا گناہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ لوگوں کے یہ عقائد ہے نا. تو یہاں ہماری یہ بھی اصلاح ہوتی ہے کہ اللہ نے تو خود نبی کریم کو خاص جگہوں کا وزٹ کروایا، تو یہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے. ایسی جگہوں پر برکات ہوتی ہیں اور وہ برکات جو ہیں وہ ہم سمیٹتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر جا کے ہم جاتے ہیں جب زیارتیں کرنے تو ہم نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں، تو کیا ہے ہم وہ برکتیں سمیٹنے جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں ان خاص جگہوں کا وزٹ کروایا گیا. پھر آپ کو بیت اللحم لے جایا گیا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو بیت المقدس میں لے جایا گیا. بیت المقدس جو ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی. 1,24,000 پیغمبر سارے کے سارے وہاں جمع تھے، اور آقا علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے سارے نبیوں کی امامت کروائی. اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نازا ہوتے ہیں اپنے نصیبوں پر کہ الحمدللہ ہم ان نبی مکرم کی امت میں سے ہیں جنہوں نے سب نبیوں کی امامت کروائی. اچھا، ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، بتایا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نبی بھیجتے تھے تو اس سے یہ عہد لیا جاتا تھا کہ میرا آخری پیغمبر آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے. اور پھر اس ایمان کی عملی پریکٹس جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تمام انبیاء کو زیارت کروائی گئی آقا علیہ السلام کی، اور وہاں پر آقا علیہ السلام نے ان سب کی امامت کروائی. پھر آپ رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو جبرائیل جو ہے وہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھاتے ہیں کہ یہ ہے وہ قبر جہاں موسیٰ علیہ السلام دفن ہے. اور آپ دیکھتے ہیں، آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے. اچھا، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ احادیث صحیحہ سے ہی میں ریفرنس لے کے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. اور اس سے میں پتہ چلا کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ موت تو کچھ بھی نہیں ہے نا، موت تو منتقلی ہے، اس جہاں سے اس جہاں تک جانا ہے. اور اس جہاں سے اس جہاں میں جو بھی گیا وہ تو وہاں پر حیات ہے. اور پھر انبیاء، ان کے بارے میں تو میرے رب نے کہا ہے نا کہ میں نے اس زمین کی مٹی کے لیے حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسام کو نقصان پہنچائے. اور انبیاء جو ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو سوچیں ہمارے نبی کا کیا مقام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی امامت کروا کے آئے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو تو تجلی دکھائی گئی تھی نا طور پر، اور ہمارے نبی کو تو آسمانوں پہ بلایا گیا. اور پھر کیا کہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز ادائیگی کے بعد جو ہے آپ کو آسمانوں کا سفر
شروع کروایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ کو بیت المعمور لے جایا جاتا ہے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ بیت المعمور پر بھی ایک خانہ کعبہ ہے جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، جیسے ہمارا زمین پر ہے نا مکہ مکرمہ میں، اسی طرح آسمانوں پر جو خانہ کعبہ ہے اس کا نام بیت المعمور ہے، اور فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ ہر آسمان پر آپ نے مختلف نبیوں کی زیارت کی، وہ ڈیٹیلز یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اکثر پروگرامز میں جو باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں، میری یہ کوشش ہے کہ ہم ان باتوں کے علاوہ وہ باتیں ڈسکس کریں جو عام طور پر ڈسکس نہیں کی جاتی۔ اچھا، تمام ساتوں آسمانوں سے نبیوں سے ملاقات کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جہاں مخلوقات کے جانے کی آخری حد، اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، اور پھر اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سفر ہے، اور پھر آپ کی اللہ کریم سے ملاقات ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی جاتی ہے، دوزخ دکھائی جاتی ہے، دوزخیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ پھر وہی آگے ٹائم ٹریولنگ کہ آپ نے دیکھے لوگوں کو دوزخ میں جلتے ہوئے دیکھا، بہت سخت احادیث روایات ہم تک پہنچتی ہیں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، آپ نے یقیناً مختلف پروگرامز میں یہ ساری باتیں سنی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد جب واپسی ہوتی ہے تو واپسی سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کوئی ہمارا بہت پیارا آتا ہے نا تو ہم اس کو کچھ دے دلا کے رخصت کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے رب نے بھی نبی کریم کو دے دلا کے رخصت کیا۔ 3 تحفے دیے گئے۔ ایک تحفہ جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آخری 2 آیتیں جو ہیں سورہ بقرہ کی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ تو زمین پر نازل ہوئی ہے نا، لیکن آخری 2 آیتیں خوبصورت آیات، وہ دعائیں ہیں جو ہمیں مانگنی سکھلائی گئی ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو وہ دونوں آیات معنی اور مطالب کے ساتھ ازبر ہونی چاہیے۔ ہم جب اپنے رب سے مانگیں ان 2 آیات کے ساتھ مانگیں۔ خوبصورت الفاظ، خوبصورت تحفہ ہے جو معراج پر ملا، اور وہ ہم سب کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے کہ اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پچھلوں پہ ڈالا۔ اور ان نسینا او اخطأنا، ہم سے کوئی بھول ہو جائے یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو رب کا خوبصورت انداز ہے، اور رب نے ہی ہمیں مانگنا سکھایا ہے۔ وہ ماں سکھاتی ہے نا اپنے بچے کو، جب بچہ نیا نیا بولنا چلنا سیکھتا ہے تو ماں اس کو سوری کرنا سکھاتی ہے، دیکھو تم سے مسٹیک ہو جائے گی، تم نے یوں مجھے سوری بولنا ہے۔ ایسے میرا رب بھی اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ یوں مجھ سے مانگنا ہے، یوں مجھ سے سوری بولنا ہے، اور یوں اپنی خطاؤں پر نادم ہونا ہے، کیونکہ رب تو جانتا ہے نا، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وہ تحفے میں دی گئی۔ اچھا، اور تحفہ کیا دیا گیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ مانگیے مجھ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا حق مانگا تھا، اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہ میں جس کو آپ چاہیں گے، جس کی سفارش کریں گے اس کو بخش دوں گا، ماں سوائے اس کے جس نے شرک کیا ہو۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت کیا کہنا چاہیے، سینسٹیو معاملہ ہے، ہمارے ایمان کی بقا کا معاملہ ہے۔ اس لیے شرک کے معاملے میں ہمیں ہمیشہ بہت کوشش رہنا ہے۔ جو شرک نہیں کرے گا اس کے لیے بھلے کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شفاعت کریں گے۔ جنت دوزخ کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، دوزخی جنت میں لے جائے جا چکے ہوں گے، تو اس لمحے میرے آقا جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہی جو شفاعت کا حق تحفے میں دیا گیا تھا آسمانوں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے میرے آقا ہر اس امتی کو دوزخ سے نکال لے جائیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور جس نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا ہوگا۔ وحدہ لا شریک، میرا رب ہر شرک سے پاک ہے، وہ واحد ہے، وہ شرک کی وہ معافی نہیں دیتا، شرک کے معاملے میں پھر کوئی عذر قبول نہیں ہے۔ اچھا، پھر اور خوبصورت ترین تحفہ تھا نماز کا تحفہ۔ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اور اب اپنا جو اصلی موضوع ہے میں اس پر آؤں گی کہ نماز کا تحفہ جو ہے یہ معراج کی شب جو ہے
5 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، ہمیں سمجھ لینا ہے کہ نماز جو ہے نا یہ معراج سے پہلے بھی تھی۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی ہے تو اسی وقت آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنی سکھلائی تھی اور آپ نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، نماز موجود تھی، لیکن 5 نمازیں مقررہ اوقات میں اس طرح جو فرض کی گئی ہیں وہ معراج پر کی گئی ہیں۔ اور پھر ہمیں وہ پتہ چلتا ہے، احادیث صحیحہ سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 5 نمازوں کا تحفہ ملا تو دراصل آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا، 50 نمازیں۔ اور جب آپ وہ لے کے آ رہے تھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں آپ سے؟ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی تمہاری امت، واپس جاؤ، کم کروا کے آؤ۔ اچھا، آقا واپس جاتے ہیں، کم کرواتے ہیں، ہوتے ہوتے وہ 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ اچھا، اس واقعے کو جو محبت والے ہیں نا وہ بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نمازیں تو 5 ہی ملنی تھی، یہ ساری کی ساری جو ایکسرسائز کروائی گئی ہے، یہ جس سارے کا سارا پورا ایک ترتیب ہوئی ہے کہ آقا آ رہے ہیں، آقا جا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے محبت والوں کی اپنی کہانی وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی طلب تھی کہ وہ رب کو دیکھیں، اور اللہ نے طور پر تجلی ڈالی تھی، اور اب اللہ کیا ہے، اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو کی اکھیوں میں وہ تجلیاں دے کے بھیج رہا ہے موسیٰ کے پاس، اور موسیٰ ان تجلیوں کو ایبزارب کرتے ہیں، وہ بار بار ان اکھیوں کا دیدار کرتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں واپس کہ جا اور تجلیات لے کے آؤ، دوبارہ سے لے کے آؤ اور لے کے آؤ، اور جو 5 دفعہ بار بار مڑ مڑ کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہ تجلیات تازہ دم ہو کے اور سمیٹ کے لاتے ہیں، اور موسیٰ جو ہے وہ ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور دوسری جانب کیا کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بڑا محبوب جدا ہونے لگتا ہے تو اس وقت ہمارا جی کیا چاہتا ہے کہ اچھا جا رہے ہو، اچھا رکو ایک بات سنو، اچھا ٹھہرو، یہ والی بات۔ تو شاید دوسری طرف یہ معاملہ تھا جو بار بار بھیجا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، اور پھر میرے رب نے آخر میں کیا کہا تھا؟ میرے رب نے کہا تھا کہ تمہاری امت پڑے گی تو 5 ہی، لیکن ثواب جو ہے ان کو 50 کا ملے گا۔ اس کی دلیل، یہ تو حدیث کا مفہوم ہے، اور اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے سورہ انعام میں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ ایک نیکی کریں تو 10 کے برابر ان کو ثواب دیا جاتا ہے، اور یوں یہ 5 نمازیں 50 کے ایکول ہو گئی۔ اور یہ نماز کیا ہے؟ نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کیا تھی؟ ابھی ہم نے پڑھا، ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ معراج کیا تھی۔ معراج رب سے ملاقات تھی، معراج ایک معجزہ تھا، معراج اللہ سے روبرو ملاقات تھی، معراج جنت اور دوزخ کا وزٹ تھا، معراج پرانے نبیوں سے ملاقات تھی۔ اور معراج کیا تھی؟ معراج جو ہے حضوری کی کیفیت تھی۔ بھی سورہ نجم کی آیات ہم نے سنی ہے نا، چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، اور تمہارے نبی نہ بہہ کے، ابھی سورہ نجم کی آیات ہم نے سنی ہے نا۔ تو کیا ہے یہ خوبصورت کیفیات رب سے ملاقات کی ہوش و حواس کے ساتھ، یہی معراج ہے، اور یہ نصیب ہوتی ہے نماز میں۔ نماز فرض کر دی گئی 5 ٹائم حضوری قلب کے ساتھ، پوری کیفیات کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ رب نے کہا کہ میرے حضور آؤ جب پکارے جاؤ، جب منادی ہو، جب نماز کے لیے تم پکارے جاؤ تو پھر کیا کرو؟ پھر کام کاج چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، متوجہ ہو جاؤ، تیاری کرو، ایسے نہیں اٹھ کے آ جانا، پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ جب نماز میں مؤذن اذان دیتا ہے تو کیا اعلان کرتا ہے؟ بڑائی کا اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اعلان کیا جاتا ہے پہلے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، صلاۃ کی طرف آؤ۔ صلاۃ جو ہے سل سے ہے، سل کا کیا مطلب ہے؟ جڑ جانا، متصل ہو جانا، مدغم ہو جانا۔ نماز میں مومن کا قلب اور اس کا رب جو ہے وہ باہم جڑ جاتے ہیں، متصل ہو جاتا ہے انسان کا قلب اپنے رب کی یاد کے ساتھ۔ پھر صرف بندہ رہتا ہے اور اس کا رب رہتا ہے، باقی سب معدوم ہو جاتا ہے، اور یہی بندگی کی اصل ہے۔ بندگی کا اصل مقام ہی یہ ہے۔
کیا ہے اصل مقام؟ کہ رب اور بندہ بس. اور یہ پریکٹس 5 ٹائم مومن کو کروائی جاتی ہے. مومن کیا کرتے ہیں جب وہ سنتا ہے کہ میرا رب مجھے پکار رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی جانب، پھر کہا جاتا ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی نماز میں ہے. اور کامیابی نہیں نصیب ہوگی اگر نماز نہیں ہے، اور اگر نماز ہے حضوری قلب نہیں ہے. تو پھر مجھے بتائیں، فرض تو شاید ادا ہو جاتا ہے لیکن حقیقی کامیابی نہیں ملتی. فرض کر دیا گیا نا، جانا ضرور ہے، معافی کوئی نہیں ہے 5 نمازوں کی. اب کیا ہے کہ اب والسابقون السابقون، کچھ وہ لوگ ہیں جو سبقت ہی لے جانے والے ہیں، انہوں نے آگے ہی بڑھنا ہے، انہوں نے بڑھتے چلے جانا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے؟ والسابقون السابقون. وہ انہوں نے نہیں رکنا. وہ 5 نمازیں تو پڑھیں گے، ساری سنتیں اور نوافل کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ اور بہانے ڈھونڈیں گے. اچھا چاشت بھی پڑھ لیں، اچھا اشراق بھی پڑھ لیں، چلو وابین کے بھی 6 نفل پڑھ لیتے ہیں، اچھا تہجد بھی پڑھ لیں، اچھا سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ ہی پڑھ کے سو جائیں. پھر وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو حضوری کی کیفیت کی لذت جو ہے نا اس سے آشنائی مل جاتی ہے. یہ جو آشنا ہونا ہے نا اس لذت سے، یہ بڑے کرم کے فیصلے. یہ ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہوتی یہ لذت. یہ جس پہ بڑا کرم ہوتا ہے نا اس کو پھر یہ نصیب ہوتی ہے حضوری کی نمازیں. اور آج ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ جو فلسفہ نماز ہے یہ معراج کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے. معراج میں کیا ہوا تھا؟ زمین آسمان سب معدوم ہو گیا تھا، سب کچھ معدوم ہو گیا تھا، صرف رب اور رب کا بندہ، اور پھر صرف وہ جو میرے رب نے چاہا وہ دکھایا جا رہا تھا. اور ایسے ہی جب ایک مومن بندہ وضو کر کے اپنی ظاہری طہارت کا انتظام کیے بنا تو ہم نماز میں بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. کیا کہا گیا ہے کہ نماز جب پڑھنی ہے تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ وضو. اور وضو سے پہلے کیا چیک کرنا ہے کہ کیا میں پاک ہوں؟ میری پاکی اور ناپاکی کو میں جانتی ہوں، کوئی نہیں جانتا. تو یہ ہر بندے کا اپنے اوپر انڈیویجول چیک ہے، اپنی پاکیزگی، اپنی طہارت فزیکلی چیک کرنی ہے ہم نے. اور چیک کرنے کے بعد ہم نے وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد پھر ہم نے رب کے حضور جب کھڑے ہونا ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. جب دونوں ہاتھ ہم نے اٹھا دیے تو گویا ہم نے اس جہاں کی ہر چیز سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، ہر چیز سے ہم بیگانہ ہو گئے، ہاتھ اٹھا دیا ہر چیزوں سے. اور ہم نے اپنا منہ اپنے رب کی طرف کر دیا. ہم نماز سے پہلے پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی، کہ میں نے اپنا چہرہ کر لیا، میں یکسو ہو گیا. کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام والی وہ حدیث ہم سب نے پڑھی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کی عبادت کی بنیاد ہے، فرض عبادت ہے. اس کے بغیر بس ابھی دیکھیں ایک بندہ نماز وہ مسلمان ہوتا ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہو گیا نماز کا ٹائم، اس سے نماز پڑھنی ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ نماز ہر بندہ اپنی لینگویج میں پڑھے. نو، نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز عربی زبان میں ہوگی، وہی طریقہ ہوگا جو اللہ کے نبی نے بتایا. نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن میرے رب کے براہ راست الفاظ ہیں، تجلیات سمیٹے ہوئے قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر نور کا پیکر ہے، وہ ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اب اس نے نماز شروع کر دیا، وہ کہتا ہوں یہ تو قرآن ہی نہیں آتا، میں کیا کروں؟ تو لازم ہے وہ قرآن کو سیکھے. اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم جتنی قرآن کی صورتیں نماز میں تلاوت کرتے ہیں وہ ساری صورتیں ہمیں ترجمے کے ساتھ ازبر ہوں. ایسے نہیں ہے کہ ہم کل واللہ کی نماز پڑھیں اور کام ختم. نو، یہ تو ابتدا کے لیے ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جب آپ نے جب قرآن سیکھتے جانا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں حرمین شریفین میں جو نماز پڑھائی جاتی ہے ایسے ہی تھوڑی ہے کہ امام آتا ہے بس کل واللہ پڑھتا ہے اور نماز. نو،
نماز میں قرآن کی تلاوت ہے. آقا نے بتایا، آقا کی سنت، آقا کی اتباع کیا ہے کہ جیسے جیسے میرے آقا نے جتنی جتنی طویل رکعتیں پڑھی، ہمارے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے، کتنی آیات آپ کس نماز میں عام طور پر تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح ہم اپنی نمازوں کو سیٹ کریں گے، اور جب جب ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے لفظ ہمیں جنت بھی گھمائیں گے اور دوزخ بھی. ہم اسی قرآن سے دیکھتے ہیں، سب کچھ قرآن میں موجود ہے. اور جب کوئی حضوری قلب کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو کے تلاوت کرتا ہے تو پھر اس کو یہ سارے مشاہدات اللہ کرواتا ہے. اور وہ جو حضرت علی نے کہا تھا نا، حضرت علی کا قول ہے نا نماز کے بارے میں، اور حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ جب مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا موت کا، میں تو اسی دنیا میں جب پڑھتا ہوں قرآن تو میں سب دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو مومن کی فراست بڑی زبردست چیز ہے، اور جب وہ یقین اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر واقعتاً اس کو حضوری نصیب ہو جاتی ہے. اور یہی حضوری جو ہے، یہی مراقبہ جو ہے، اس کی 5 ٹائم مسلمان کو پریکٹس کروائی گئی ہے. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہم اپنی روحانیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہمیں حضوری حاصل نہیں ہوتی تو ہم حضوری کے لیے کیا کریں؟ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے نا کہ میرے سے حضوری کی کیفیت نہیں ہوتی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہی مختلف جو صوفیہ کرام ہیں انہوں نے مختلف پریکٹسز بتائی ہیں، اور سب پریکٹسز کا جو خلاصہ ہے وہ مراقبہ ہے. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی نگرانی آپ کرنا. اور اپنی نگرانی آپ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم نماز میں کرتے ہیں. نماز ایک مراقبہ ہے، زبردست مراقبہ ہے نماز. اس میں ہم اپنی نگرانی کرتے ہیں، ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور تصور یہ باندھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اللہ کے ساتھ یہ جو چھوٹی سی ہماری میٹنگ ہوتی ہے اس میں اللہ ہمیں جواب بھی دیتا ہے نا. ہم جب رکوع میں جاتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اس نے جس نے اس کی حمد کی. اچھا، یہ ہم اپنے پاس سے تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ کہنا سکھلایا گیا ہے، یہ لازم کیا گیا ہمارے لیے کہ جب ہم اپنے رب کی جھک کے ثنا کریں گے، جب ہم اٹھیں گے تو رب نے ہمیں جواب بھیجا ہوا ہے تسلی کے لیے کہ تم جو کر رہے ہو نا تمہارا رب سن رہا ہے. اور پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، اپنے رب کے قدموں میں اپنی جبین رکھ کے ہم رب سے راز و نیاز کرتے ہیں، رب سے بات کرتے ہیں. کتنا سکون ملتا ہے ہمیں سجدے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں میں سجدے ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آج سجدے نکل گئے نمازوں سے، نکلتے جا رہے ہیں یہ سجدے. اللہ ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے، ہم دعائیں بھی کرتے رہیں اور شکر بھی ادا کرتے رہیں. جب جب نماز پڑھ کے ہٹے سجدہ شکر کریں، روز شکرانے کے نفل پڑھیں. اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے 5 ٹائم تو نے سجدے کی توفیق دی. یہ توفیق کہیں ہماری کسی نادانی کے سبب ہم سے چھین نہ جائے. ہمیں پناہ مانگنی ہے، ہمیں ڈرنا ہے اس وقت سے کہ کوئی ایسی کوتاہی ہم سے نہ ہو جائے کہ یہ توفیق ہم سے چھین لی جائے. یہ خوبصورت مراقبہ ہے نماز. اور اپنی نگرانی، اپنی نگہبانی ہم خود کر رہے ہوتے ہیں رب کے حضور کھڑے ہو کے، اور ہم اپنے رب سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے. پھر ہم اس کی ثنا بیان کرتے ہیں، پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کیا ایک دعا ہے، خوبصورت دعا ہے. پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر ہم رب کی بات کر رہے ہوتے ہیں. رب ہمیں سیر کرواتا ہے قرآن میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم رب کی جنت کی کبھی سیر کر رہے ہیں، کبھی دوزخ کی سیر کر رہے ہیں، کبھی مختلف زمانوں کی سیر کر رہے ہیں. تو کیا ہے کہ اب اس دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم پورا کا پورا ایک کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اور جب وہ کیفیت مکمل ہوتی ہے ہم واپس اپنے گھر آتے ہیں. جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں نا السلام علیکم. تو ہم بھی جب نماز مکمل کر کے یہ پوری سیر کر کے ملاقاتیں کر کے واپس آتے ہیں تو پھر ہم آ کے سلام کرتے ہیں، گویا ہم واپس آ گئے اس جہان میں، اس دنیا میں واپس آ گئے معراج کے سفر سے. مومن کی معراج روز 5 ٹائم ہوتی ہے، اور یہ معراج جو ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں نصیب کر دے. اور نماز کی جو صحیح حضوری قلب والی نماز جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارے نصیبوں میں لکھ دے. اور مومن جو ہے نا، انسان کا جو دل ہے
یہ اللہ نے بنایا ہے. انسان کی پوری نفسیات کو اللہ جانتا ہے. انسان بڑی جلدی غافل ہو جاتا ہے. بڑا سخت مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے. نفس جو ہے نا، اس کی تو ساری کی ساری کھیل ہے. یہ آسان نہیں ہے سب کچھ. یہ سب جاننا، پہلے تو ہم نے جاننا ہے نا، پہچاننا ہے اپنے آپ کو. پھر جب ہم جان گئے، ہم پہچان گئے، تو ہمیں پتہ چلا، کیونکہ اندر بیٹھا ہوا جو ہر وقت ہمیں غفلت میں ڈالے رکھتا ہے. اور اس غفلت کے پردوں کو 5 ٹائم ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے چاک کرنا ہے. 5 ٹائم ہم غافل ہوتے ہیں اور 5 ٹائم ہم اس غفلت سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور 5 ٹائم ہم اپنے اوپر چیک رکھتے ہیں. ہم سے پریکٹس کروائی جاتی ہے رب کے حضور کھڑے ہونے کی. اور ایسے ہی تو نہیں تھا کہ حضرت عائشہ سے مروی وہ حدیث ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا، آقا ہمارے ساتھ خوش باش بیٹھے ہوتے تھے اپنے فیملی والوں کے ساتھ، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا آقا یکدم اجنبی ہو جاتے تھے اور نماز کی تیاری میں لگ جاتے تھے. اور یہی آپ کے صحاب کا بھی طریقہ تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا، وہ جانتے تھے، ان کو نماز کی معرفت حاصل تھی. آج ہمیں نماز کی معرفت حاصل نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ معراج کا یہ خوبصورت تحفہ ہمیں کہاں کہاں لے جاتا ہے. اور جو شخص 5 ٹائم اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا سیکھ لیتا ہے، 5 ٹائم اپنی جبیں اپنے رب کے قدموں میں رکھتا ہے، پھر اس میں کہاں اخلاقی برائیاں رہ سکتی ہیں؟ اور ہماری تو برائیاں دور ہی نہیں ہو رہی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اگر 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود ہمارے عیب ہمیں داغدار کیے ہوئے ہیں تو یہ ہم خود جانتے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ہم نے خود ڈھونڈنا ہے. یہ ہم نے خود اپنے عیبوں کو تلاش کرنا ہے، خود اپنے لیے طبیب ڈھونڈنا ہے. کہ ہمیں کوئی بیماری کا پتہ چلتا ہے نا تو ہم اپنے لیے ڈاکٹر ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں. ہائی کس ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ تو اگر یہ عیب نہیں دور ہو رہے تو اپنا طبیب خود ڈھونڈیں، اپنا علاج کروائیں. اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز کی معرفت نصیب کر دے، اور حضوری قلب والی نمازیں جو ہیں ہمیں نصیب ہو جائیں، اور واقعتاً ہماری نمازیں معراج بن جائیں. 5 ٹائم جو معراج کا تحفہ ہمیں ملا ہے، امت کے ہر فرد کو ملا ہے، اللہ کرے حقیقی معنوں میں وہ ہمیں نصیب ہو جائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوں اور اللہ کریم سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ جو ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی ہے معراج کے اس پروگرام میں، معراج کا سب سے خوبصورت تحفہ نماز، اس کی حقیقت اور اس کی معرفت جاننے کی جو کوشش کی ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے. آمین ثم آمین. اب میں درخواست کروں گی اپنی جو ہماری ہوسٹ سسٹر ہیں کہ وہ کچھ درود تاج اگر ہمیں سنا دیں، اور اس کے بعد ہم دعا کر لیں، اور دعا کے بعد پھر جو باقی ثنا خواہ بہنیں ہیں وہ ہم ان سے کلام سنیں گے، تاکہ جن بہنوں نے جلدی لیو کرنا ہے وہ آرام سے دعا میں شرکت کر کے لیو کر سکیں. اور درود تاج میرا خیال ہے عائشہ نے پڑھنا تھا. اگر عائشہ آپ موجود ہیں تو اس کے بعد ہم دعا کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره
وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحفاده وأحبابه وبارك وسلم عليه صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله.